اب میں جس شخصیت کو یہاں بلانا چاہتا ہوں ان کو ہم بچوں اور بڑوں کے ادب میں نمایاں خدمات سر انجام دینے پر یہ ایوارڈ دینا چاہ رہا ہوں، اور اس ایوارڈ کا نام جو ہے اشتیاق احمد ایوارڈ ہے۔ یہ بچوں کے ادب میں بہترین جاسوسی ناول لکھنے پر بہت بڑا اعزاز ہے۔ اشتیاق احمد صاحب کل ایک صاحب بزرگ سے امامہ پہن کے بچوں کے ادب کے اسٹال پر آئے، ان کا قد شاید 6.25 فٹ ہوگا، تو ایک 7 سال کا بچہ ان کے پاس آیا، یہ میں آنکھوں دیکھی بات میں لکھوں گا اس کو، ان کے پاس آیا، کہنے لگا السلام علیکم سر، میں آپ کو بہت شوق سے پڑھتا ہوں، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، میں ظفر جی کے ساتھ بیٹھا تھا، سر آپ بہت اچھا لکھتے ہیں، سر میرے ابو بھی آپ کو پڑھتے ہیں، امی بھی آپ پڑھتا ہوں، تو دیکھا بیٹا میں تو رائٹر نہیں، کتابیں لینے آؤں، کہتا آپ اشتیاق احمد نہیں ہیں؟ اگر نہیں بیٹا میں اشتیاق احمد نہیں، وہ حلیے سے، داڑھی سے اور لمبے قد سے، تو میں سوچ رہا تھا کہ کاش یہ بچہ ایک دفعہ اشتیاق صاحب کو دیکھ لیتا، تو ان کا قد اور فہیم عالم کا قد ایک دوسرے سے برابر تھے۔ تو میں ملتمس ہوں اشتیاق احمد جیسے بڑے ناول نگار، اس جیسا نہ ناول نگار کبھی پیدا ہوا ہے نہ کبھی آئے گا، ہی از ون اینڈ دا اونلی پرسن کہ جنہوں نے کمال لکھا، اور اب بھی ان کے، بلکہ یہ وہ ہاتھی ہے جو زندہ تھا تو لاکھ کا تھا، اب 1.25 لاکھ کا ہو گیا، تو بہت بڑے ناول نگار کا ایوارڈ جس بندے کو جا رہا ہے وہ خود کیا ہوگا۔ تشریف لائیں گے شہزاد بشیر، اگر وہ موجود نہیں ہیں تو ایوارڈ لینے کے لیے آئیں گے عرفان مرتضیٰ۔ شہزاد بشیر جہاں بھی ہیں خوش رہیں، ان کو یہ اعزاز مبارک ہو کہ انہیں بہترین جاسوسی ناول لکھنے پر اشتیاق احمد ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ تو مرزا ادیب ایوارڈ جس نوجوان کو مل رہا ہے، نفیس سا ہے، دبلا پتلا سا ہے، اور بات کرنے سے ہچکچاتا ہے، شرماتا ہے، اس میں بڑی شائنس ہے، مگر لکھتا ہے تو قلم توڑ لکھتا ہے، اور جب تنقید کرتا ہے تو بہت ساروں کو چپ کروا دیتا ہے۔ تشریف لائیں گے، ساؤتھ پنجاب سے ان کا تعلق ہے، ٹیلرنگ کے شعبے سے وابستہ ہے، خود ٹیلر ماسٹر ہیں، مگر کہانیاں بھی وہ بالکل اچھی کٹائی سے لکھتے ہیں اور بڑی خوبصورتی سے۔ میں کہتا ہوں کہ ماہر نفسیات اگر کوئی بڑا آدمی بن سکتا ہے تو وہ ٹیلر ماسٹر بن سکتا ہے، جو چند اعضاء کا ناپ لیتا ہے اور بہترین ڈریس تیار کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے اس بچے کے لیے بہت تعلیم چاہیے، اور یہ بڑے خوشی کی بات ہے کہ وہ آج تقریب میں بھی آ گیا ہے۔ نام سمجھ گئے ہیں، احمد رضا انصاری، محمد احمد رضا انصاری مرزا ادیب ایوارڈ حاصل کرنے والے، اور یہ ان کے بارے میں فہیم عالم مجھے ہمیشہ کہتے ہیں کہ معاشرتی کہانیاں اس سے بہتر اس وقت کوئی نہیں لکھ رہا۔ بچوں کے ادب کی جب تاریخ لکھتے ہیں تو ایک نام جس کا سب ذکر کرتے ہیں وہ امتیاز علی تاج صاحب کا ہے۔ کاش ہم ان کے دور میں زندہ ہوتے، ان سے ملتے، ان سے گپ شپ کرتے، ان کی کہانیاں سنتے۔ تو یہ ایوارڈ، اتنا بڑا ایوارڈ امتیاز علی تاج کے نام سے جس بہترین شخص کو دیا جا رہا ہے مزاحیہ کہانیاں لکھنے پر، وہ بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے۔ آج وہ ہمیں موجود اس وقت نہیں ہیں، لیکن اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوں گے، سنڈے کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ان کا نام ہے اکمل معروف، ان کو یہ ایوارڈ مبارک ہو۔ ان کا ایوارڈ حاصل کریں گے جناب مشہور صدیقی، اگر بیٹھے ہوئے اندر، تو اعظم طارق کوہستانی آ جائے، ان کا ایوارڈ حاصل کرے گی اکرم معروف کا۔ اب جس شخص کو میں بچوں کے لیے دلچسپ اور مزیدار نظمیں لکھنے پر ایوارڈ دینے کی اناؤنسمنٹ کروں، وہ بہت دیر سے مجھے گھور رہا ہے کہ میری باری کیوں نہیں آ رہی۔ تو اس سے پہلے کہ وہ مجھے کچھ کوسے یا ڈانٹے، تو وہ اپنی گڑیا کے ساتھ آیا ایوارڈ لینے، جس پر اس نے کتاب لکھی، نظمیں لکھی۔ تشریف لاتے ہیں معاذ معاویہ فرام لاہور۔ ان کو صوفی تبسم ایوارڈ دیا جا رہا ہے، صوفی تبسم ایوارڈ۔ اب میں اگلا ایوارڈ دینے کے لیے جس خاتون کو، اپنی بہن کو یہاں مدعو کر رہا ہوں، ان کا بہت پیارا نام ہے، اور یقیناً انہوں نے بچوں کے لیے، بچوں کے ادب میں بہت عمدہ تراجم کیے ہیں۔ ون اینڈ اونلی مہم احسن۔ مجھے آپ کے چہرے سے آپ کا نام یاد ہے، بھول تو نہیں رہا۔ یہ ادب اطفال کا فخر ہیں اور قیمتی سرمایہ ہیں۔ کلیپنگ کر دیجئے ان کے لیے۔ تسیم جعفری صاحبہ، ان کے نام سے خود ایک ایوارڈ ہے، تو یہ ایوارڈ جو چلڈرن لٹریری ایوارڈ ہے جو ہم دے رہے ہیں مہم کا، یہ ان تک پہنچ جائے گا۔ اب جس شخص کو یہاں ہم مدعو کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو نئی زندگی دی ہے، ان پر بہت کرم ہوا۔ ویسے تو ہم سب پر بھی اللہ کا کرم ہے، ہم سب اللہ کی رحمت سے مستفید ہوتے ہیں اور اس کی رحمت کے ہمیشہ امیدوار رہتے ہیں۔ تو ان پر ابھی ایک بڑا وقت آیا تھا، کڑا وقت آیا تھا، علیل ہو گئے تھے،
اور ہم سب رو رہے تھے, ہماری آنکھوں میں آنسو تھے. خدا کی طرف سے ان کو ایک نئی زندگی اور نیا جنم ملا ہے. تشریف لائیں گے. 30 برس سے بچوں کے ادب سے وابستہ ہیں, بے لوث محبت کرنے والے ہیں, اور میں انہیں رات چھیڑنے کے طور پہ کہتا کہ آپ خواتین میں بڑے مقبول ہیں. تشریف لائیں گے. نام کے الفت شہباز الفت, اور الفت میں بھی اکبر الفت ہے ان میں, شہباز اکبر الفت. ان کو چلڈرن لٹریری ایوارڈ دیا جا رہا ہے. مراد علی محمد اور نذیر امبالوی صاحب یہ ایوارڈ دیں گے. اگلا ایوارڈ منفرد خاکوں پر مشتمل بہترین کتاب رنگ تیرے خاکے لکھنے پر, بڑوں کے رائٹر ہیں. تشریف لائیں گے محترم مکرم مدثر نقوی صاحب. منفرد ادبی تصنیفات لاش کی سالگرہ, مڈل کلاس, 7 منٹ تخلیق کرنے پر جس خاتون کو یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے, چلڈرن لٹریری ایوارڈ, ان کا نام ہے سارہ عمر. تشریف لائیں گی سارہ عمر. قرۃ العین خرم ان کا ایوارڈ لیں گی. ہمارے ایک دوست 2-3 دن سے بہت متحرک ہیں اور ہمارا بہت خیال رکھ رہے ہیں, ہمارے میزبان ہیں اور سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے, اور اردو کتاب میں, اردو زبان و ادب میں کتب کے فروغ میں ان کی ترویج پر بہترین خدمات انجام دینے پر انہیں ایوارڈ دیا جا رہا ہے. تشریف لائیں گے ہمارے ہر دل عزیز ساتھی ماجد مشتاق ہے. تشریف لائیں گے ماجد مشتاق. لاہور کی تاریخی, ثقافتی, سیاسی اور ادبی دستاویز کتاب لاہور ایک کوس قزح لکھنے پر ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے. تشریف لائیں گے طلحہ شفیق. طلحہ شفیق بھائی کو مبارک ہو, آپ کو چلڈرن لٹریری ایوارڈ دیا جا رہا ہے. اپنی نوعیت کا منفرد سفر نامہ یرغن کی تلاش پر ایک ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے محمد عبدوہ کو. وہ یقیناً یہاں تشریف نہیں لائے, ان کی بھتیجی شفا رمضان یہاں موجود ہیں, وہ اپنے چچا کا ایوارڈ لیں گی. محمد عبدو کو مبارک ہو. پہلا سفر نامہ اردو زبان میں افریقہ لائبیریا پر لکھا گیا اور اس کا نام ہے پڑھاؤ, اور یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے بینش ارشد کو. تشریف لائیں گی بینش. چلڈرن لٹریری ایوارڈ برائے بیسٹ سیلر کہانیکار. تشریف لائیں گی فرزین لہرا. روزینہ سعید ان کا ایوارڈ لیں گی. پروفیسر روزینہ سعید ان کا ایوارڈ لیں گی. جس طرح میں عرض کر رہا تھا, یہاں لوگ خالد دانش کو ڈھونڈ رہے تھے, بالکل ایسے ہی میں نے کراچی میں بہت بار دیکھا کہ لوگ کراچی فیسٹیول میں ایک شخص کو دیکھنے آتے ہیں, اس سے ملنے آتے ہیں, اس کے ساتھ تصویر بنوانے آتے ہیں, اس کا ناول لینے آتے ہیں, اور ریکارڈ ان کے ناول سیل ہوتے ہیں کراچی میں. آنکھوں دیکھ کے مناظر ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں. ون اینڈ اونلی جن کے بیسٹ سیلر ایوارڈ ناول نگار کے ہیں دانیال اور شیدہ ٹلی, تو ریکارڈ فروخت ہوئی ان کی. پرزور تالیوں میں استقبال کیجئے ون اینڈ اونلی جناب کابل صدیقی صاحب. بڑوں کے لیے جو چلڈرن لٹریری ایوارڈ ہے آج کے دن دیا جا رہا ہے, وہ بھی بیسٹ سیلر ناول نگار ہیں. 2 بڑے اعزاز آج کے دن, تاریخ پھر میں دہرا رہی ہے اپنے آپ کو, رقم ہو رہے ہیں. وہ بھی نام ہوا ہے جناب کابل صدیقی کے. بچوں کا ایک بہت بڑا اور مقبول رسالہ ہے, اور اس کے مدیر ہمارے درمیان موجود ہیں, اور یہ تقریب آج اس لیے بھی بڑی ہے کہ وہ بھی یہاں موجود ہیں, اس کو سند مقبولیت اور معتبر بنا رہے ہیں. کراچی سے تشریف لائے ہیں. میرے خیال میں لاہور اب ان کا دوسرا گھر ہو گیا ہے, تو ان کے اس حوالے سے سوچنا چاہیے. تشریف لائیں گے, پرزور تالیوں میں استقبال کیجئے محترم فیصل شہزاد صاحب. ایک اور اعزاز, ایک اور ایوارڈ اسما رمضان کے لیے, انہوں نے منفرد سفر نامہ حج لکھا. تشریف لاتی ہیں, پرزور تالیوں میں استقبال کیجئے ہماری بہن, ہماری بیٹی اسما رمضان. جناب مراد علی صاحب, نذیر امبالوی صاحب ان کو یہ اعزاز پیش کر رہے ہیں. جناب مراد علی محمد صاحب, آپ کے بارے میں ابتدا میں نے کچھ کہا تھا, آپ واقعتاً ہمارے معیار پر پورا اترے.
اور ہمیں آپ نے وقت دیا، یہاں تشریف لائے. میں ملتان سے، اہل ملتان کی طرف سے، اہل پنجاب کی طرف سے اور پاکستان بھر کے اردو ادب کے جو ادبی اطفال کے نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، ان کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں. اور میں ایک دل کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے بھی ادبی اطفال کو فوکس کیے ہوئے ہیں، اس کو تھوڑا اور فوکس کیجیے، اور اس طرح کا کوئی ایک بڑا سیشن آپ اپنے ہاں اسلام آباد میں اسی سال 2025 میں کر جائیے، کچھ کر جائیے، دکھا جائیے ادھر. تھینک یو. ایک یادگاری شیلڈ ہے، اور طارق عزیز ہمارے بچپن کے 2-3 ہیرو تھے ہمارے. ایک طارق صاحب بچوں کے چچا جان، اور میرے دادا بھی طارق عزیز کو پسند کرتے تھے، اور میرے بچے بھی طارق عزیز کو. ہم 4 نسلیں ان کو پسند کرتے. وہ کہتے تھے یہ گلدستہ، یہ کولر آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ ایک دفعہ نیلام گھر میں آئے تھے. تو آپ کو سر ایک یادگاری شیلڈ پیش کی جا رہی ہے. دیکھیے یہ جو انعامات ہوتے ہیں نا، ان کی بڑی قدر ہوتی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں، میں جان کر حیران ہوا کہ امریکہ اور لندن میں بھی ایسے ادارے ہیں جو لاکھوں نہیں تو ہزاروں ڈالر لیتے ہیں اور پھر کوئی ایوارڈ دیتے ہیں. لوگ ایوارڈ خریدتے ہیں بڑے بڑے اعزاز. یہ میرٹ کی بنیاد پر دیے گئے. یہ شفافیت ہے اس ایوارڈ کی. یہ بظاہر ایک لکڑی کا ٹکڑا ہوگا، شیشے کا ٹکڑا ہوگا، مگر یہ آپ کی زندگی بھر کی کمائی ہے. آپ نے کچھ لکھا، کچھ کر دکھایا، کوئی کارنامہ سر انجام دیا، آپ نے ادب اطفال کی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کی، اس پر یہ اعزازات دیے گئے. تو یہ ایوارڈ سر آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ ادب اطفال سے محبت کرتے ہیں اور آپ ہمارے پاس تشریف لائیں. ایوارڈ دیں گے محمد فہیم عالم اور نذیر امبالوی. جناب مراد علی محمد صاحب، سربراہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کو.